کہ آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا آگے تو ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے کر دیا جی کسی نے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر پکی ضعیف ہوتی ہے، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان والی ڈیروں روایات ہیں جس میں اعمش اور سفیان ثوری وغیرہ سما کی تصریح کے بغیر ہی روایت کری جا رہے ہیں جی اور تو یہ ہاں جی مدلس ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے ہم نہیں فرماتے کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ ہم نے نہیں فرمایا ہوا، یہ امام مسلم نے اصول محدثین لکھے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک وہ سما کی تصریح نہ کرے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا اس میں امام مسلم ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ کو، ہاں امام مسلم نے نہیں کیوں نہیں ہے، شیخ زبیر علی صاحب نے تدلیس کے اوپر پورا مضمون لکھا ہے، کم از کم 2 درجن محدثین سے یہ اصول ثابت کیا ہے، اور یہ اصول تو عباس رضوی صاحب مانتے ہیں بریلویوں کے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیات النبی کے اوپر، حیات الانبیاء فی قبورہم، امام بہقی کی کتاب کی شرح لکھی 450 صفحوں پہ، اس پہ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، دیوبندی کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن البیہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص میری قبر پہ سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ دیوبندی یہ روایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس روایت کو امام بہقی نے خود کہا ہوا ہے کہ ضعیف ہے۔ اچھا عباس رضوی صاحب کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں اعمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ عباس رضوی صاحب نے اس روایت کو ضعیف کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ خود سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے اس کو ضعیف کہنا، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یہاں سے بھی سنتے ہیں، اگر یہ ہم مان لیں کہ قبر پہ سنتے ہیں اور یہاں سے پہنچایا جاتا ہے تو ہمارے فرقے کا نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اعمش کی تدلیس ہے، اور وہ کہتے ہیں پیٹ محدثین کا رول ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے، تو اعمش کی تدلیس کے ساتھ ضعیف ہونے کو تو عباس رضوی صاحب بھی مانتے ہیں، بریلویوں کے محقق، بریلویوں کے زبیر علی زئی سمجھ لیں آپ، وہ بھی مانتے ہیں، تو یہ تو سارے مانتے ہیں، امام مسلم کا موقف نہیں سب کا ہے۔ اور آپ اس کی مثال دیکھیں نا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ پوری حدیث اس طرح نا، وہ کوفہ نامی شہر کے ساتھ ہیرا نامی کوئی ایک جگہ تھی، وہاں سے ایک صحابی ہو کے آیا، اس نے دیکھا اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو سجدہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا ہوں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں شریک القاضی کی تدلیس کے ساتھ ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن یہی روایت سنن کبریٰ البیہقی میں آئی ہے نا جب، تو شریک القاضی نے اپنی سما کی تصریح کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے حدیث اخبرنا حدثنا کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ مجھ سے میرے استاد نے حدیث بیان کی، اس نے ان کے لفظ نہیں، اس کی بنیاد پہ ہم نے سما کی تصریح مل گئی، ہم ابو داؤد اور ابن ماجہ کو صحیح کہتے ہیں۔ ویسے یہ حدیث ضعیف تھی، اس سما کی تصریح ملنے سے صحیح ہوگی۔ تو امام مسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے، تو اس کا مطلب امام مسلم کو یہ مسئلہ پتہ ہے، یہ مسئلہ امام بخاری کو بھی پتہ ہے۔ بخاری مسلم میں جو سما کی تصریح کے بغیر آنے والی روایتیں ہیں نا، اعمش کی، سفیان ثوری کی، سفیان بن عیینہ کی، شریک القاضی کی، زہری کی، وہ صحیح ہیں، اس لیے کہ وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ جیسے میں ان والی روایت ابو داؤد سے یہ بیان کروں کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ خامدوں کو کریں، اور میں کہوں یہ ابو داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے، تو عام بندے کے لیے کافی ہے، لیکن خاص آدمی تو کہے گا کہ جی اس میں تو ان ہے، تو خاص آدمی کو بتاؤں گا یار یہ ان کی جو سما کی تصریح ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، اس لیے میں نے صحیح کہا ہے۔ وہ کہے گا اچھا پھر تو صحیح ہے یہ، نہیں لیکن علی بھائی میری بات مکمل ہونے دے، میری بات مکمل۔ وہ کہے گا ہاں مجھے بات سمجھ آ گئی۔ کیوں سمجھ آ گئی اس کو؟ اس لیے کہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ پیچھے، عام آدمی کو یہ ٹیکنیکل ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام مسلم نے یہ تمام چیزیں سما کی تصریح کی کنفرمیشن کے بعد مسلم اور بخاری میں نقل کی ہیں۔ حافظ ابن کثیر ہوں، ابن حجر اسقلانی ہوں، بڑے بڑے ائمہ محدثین، ان کا یہ موقف ہے کہ بخاری مسلم کی ساری آنے والی روایات صحیح ہیں، سما کی تصریح پہ محمول مانی جائیں گی ان اماموں پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ امام یہ سمجھتے تھے، وہ تحقیق کر کے ہی نقل کرتے تھے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کیوں اعتماد کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ تحقیق کریں،
عرب کے ایک اسکالر نے پوری کتاب لکھ دی ہے، بخاری و مسلم کی جتنی آنے والی روایتیں تھیں نا، اس کی سما کی تصریح پہ اس نے باقاعدہ ایک علیحدہ سے کتاب لکھ کے کسی کی تصریح الموطا امام مالک سے نکال لی ہے، کسی کی تصریح ابن ماجہ سے نکال لی ہے، اور یہ کام کچھ تو میں نے بھی کیا ہے۔ مثلا یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، جو ہم نے بلو اور گرین کارڈ کے شروع میں لکھی ہے، سنن ابن ماجہ میں 3792، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ یہ پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث قدسی۔ اس سے میرا یہ موقف ہے کہ زبان سے ذکر دل سے افضل ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان بھی ہلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے زبان سے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ہونٹ ہلنے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ فضیلت دل کے ذکر کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیث امام بخاری بھی لے کے آئے ہیں کتاب الذکر چیپٹر میں، باب کی ہیڈنگ میں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری نے اس کی سند بھی نہیں لکھی، لیکن سند ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اب جب میں نے اپنا لیکچر دیا تھا نا مسئلہ 82، اس میں میں نے باقاعدہ یہ حدیث بیان کی تھی، اور میں نے بخاری کا نمبر بتایا تھا، چیپٹر کی ہیڈنگ بتائی تھی، اور ساتھ میں نے کہا تھا بخاری میں ہے لیکن بخاری میں سند کوئی نہیں ہے، سند ابن ماجہ میں ہے، تو میں نے بھی تلاش کر لی نا۔ تو یہ لوگوں نے تلاش کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الموطا امام مالک کا جو ابی ابن قاسم والا عبد الرحمن ابن قاسم والا نسخہ الموطا کا جو ہے، شیخ زبیر لیزئی صاحب نے تحکیم کے ساتھ کیا ہے، اس میں جتنی آنے والی روایتیں آتی ہیں نا زہری کی الموطا کے اندر، تو شیخ زبیر صاحب جب اس کے اوپر تحکیم لگاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اس میں زہری مدلس ہے، لیکن زہری نے سما کی تصریح بخاری میں کی ہوئی ہے، زہری نے سما کی تصریح ابن ماجہ میں کی ہوئی ہے، حالانکہ الموطا امام مالک نے خود آنے والی روایتیں لی ہوئی ہیں، اس لیے کہ امام مالک کو پتا تھا کہ آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ وہ پہلے خود تحقیق کر لیتے تھے کہ ہاں اس کی سما کی تصریح اور جگہوں پر موجود ہے، ان کو جو اپنی سند پسند ہوتی تھی نا، وہ اصل میں سند کو عالی کرنا چاہتے تھے نا۔ اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں جو سما کی تصریح والی ہے وہ کیوں نہیں سند لکھتے ہیں؟ اس میں بندے زیادہ، سر انجینئر صاحب ہے نا، اسی ہر چیز دی انجینئرنگ کرنے ہیں، اسی واسطے کہنا کہ میرے مقابلے کو مولوی لانچ کرنا چاہنا انہوں پہلے انجینئرنگ کراؤ، مولوی نہیں مقابلہ کر سکتا، کیونکہ انجینئر تو ہر چیز کی انجینئرنگ ریورس انجینئرنگ کرتا ہے، اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں، نٹی گٹی اس کو پکڑنا۔ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے، وہ اپنی سند کو عالی کرتے تھے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو 3-4 راوی اور ایڈ کرنے پڑ جائیں، تو امام مالک کی خواہش ہوتی تھی میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کم سے کم حدیثیں میں واسطے ہوں، اس کے لیے پھر وہ آنے والی روایتیں بھی لے لیتے تھے۔ ان کو سلاسل کی حدیثیں کہا جاتا ہے جو 3 واسطوں سے نبی علیہ السلام تک جاتی ہیں۔ بخاری کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے سلاسل کی حدیثیں لی ہیں۔ بخاری کو جو مسلم پہ ترجیح دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں سلاسل کی حدیثیں بخاری میں مسلم سے زیادہ ہیں کہ کم واسطے ہیں۔ وہ واسطے کم کرنے کے لیے، سما کی تصریح کے لیے بعض اوقات، یا پھر راوی اس لیول کا نہیں، یا جو انہوں نے معیار سیٹ کیا ہے نا اس معیار پہ نہیں اترتی وہ روایت۔ بخاری میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جو ترمذی میں موجود ہیں جو بخاری میں نہیں ہے، اور امام ترمذی لکھتے ہیں میں نے اس حدیث کا جب اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو بخاری نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن بخاری میں انہوں نے وہ لکھی نہیں ہوئی ہے، ترمذی میں ہے وہ حدیث جو خواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا، مشکات میں 748 نمبر ہے۔ اب امام بخاری حدیث کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور بخاری میں لکھ نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ جو اصول انہوں نے طے کیا نا اس اعلیٰ درجے کی اس صحت میں نہیں تھی، صحت تھی اعلیٰ درجے کی نہیں تھی، جس طرح ہم کہتے ہیں بخاری مسلم کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ترمذی ابو داؤد کا نہیں ہے، چاہے صحیح بھی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، انجینئرنگ کر دیتی نا۔ اور جان دا جواب دو، اگلے سوال بعد کریں گے۔ ہاں جی، نماز عصر کے وقفے کے بعد شاہ جی اللہ کا نام لے کے باقی سوالات کو بھی۔ اچھا علی بھائی، یہ کیونکہ مدلس والا مسئلے کا آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا علمی جواب دیا، کمپریہنسو قسم کا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بالکل کنکلوڈ کر دیں، کیونکہ یہ سوال بار بار ہو رہا تھا نا، اس کو ہم کور نہیں کر پائے۔ تو فائنل 2 چیزیں سر پوچھ لوں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ، یا امام مسلم کوئی بھی ہوں، وہ جب ان والی روایت دیتے تھے تو وہ کسی اور سند میں موجود ہوتی تھی، سما موجود ہوگا، لیکن آپ جو حوالہ جن کتب کا دے رہے ہیں وہ اس کے بعد کی ہیں۔ نہیں، کتب بعد کی ہیں نا، میرے پاس جو اویلیبل ہے میں وہ بتا رہا ہوں نا۔ اچھا، اسناد تو ایگزسٹ کرتی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اسناد تو پہلے کی ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کتب کے اندر جو اسناد آئی ہیں وہ اسناد تو امام بخاری سے پہلے کی ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو طبقات والا سلسلہ بتایا جاتا ہے، طبقات المدلسین، اس میں جمہور کا موقف جو ہے وہ امام مسلم والا ہے یا دوسروں والا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں نے بتایا آپ کو کہ جو طبقات والی تو ڈویژن کی ہے ابن حجر اسقلانی نے آ کے۔ ٹھیک ہے۔ ابن حجر اسقلانی تو فوت ہوئے 852 ہجری میں۔ پہلے تو طبقات کی تقسیم اس طریقے سے پائی نہیں جاتی تھی۔ جمہور کا موقف کیا ہے؟ یہی موقف ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے، اور ہم نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں
جو ہے وہ چند بڑے مدلسین ہیں ان سے آپ صرف نظر کر دیں تو خیر ہو جائے گی. پھر ہم نے گستاخانہ جو حدیثیں ہیں جن میں گستاخانہ الفاظ ہیں وہ ہم نے جب حدیثیں بتائی ہیں ان حدیثوں کی اسناد جو ہیں وہ تو سما کی تصریح والے ایشو میں ہی ضعیف ہوتی ہیں, ادروائز تو وہ روایتیں صحیح ہیں. مسئلہ 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے گستاخانہ عقائد والی 5 روایتیں بتائی ہیں. ان 5 روایتوں کو آپ ضعیف ثابت کرتے ہی اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ سما کی تصریح نہیں ہے. مثلا جو مسند احمد میں حدیث موجود ہے, مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو بلکہ ڈائریکٹ کرو. اب یہ بات نبی علیہ السلام کے مزاج میں بیٹھتی ہے؟ اگر آپ سند پہ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے, جو تدلیس کو نہیں مانتے. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. آمش اور سفیان ثوری تو شاہی کوئی نہیں ہے. حسن بصری تو 70 صحابہ کا شاگرد ہے. حسن بصری وہ تابعی ہے جس سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہیں, سینئر تابعی ہے, 24 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حسن بصری وہ تابعی ہیں جن سے بعض صحابہ نے بھی حدیثیں روایت کی ہیں. لیکن علی بھائی اس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے غالباً. البانی نے صحیح کہا ہے نا, تو ہم نہیں نا البانی کے ساتھ. البانی کے صحیح کہنے سے ہم کیا ہیں, اس کے ساتھ ہیں. البانی صاحب وہ جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف ایک تو ہے سفر والا, وہ تو بخاری مسلم میں ہے, بیت اللہ, مسجد نبوی اور بیت المقدس. اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں, اور دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا ہے. اجماع نے آپ کی روایت اٹھا کے پرے پھینک دی ہے, اور ہم نے کہا وہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ سفیان بن عیینہ مدلس ہیں. امت کے اجماع کی مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو جعلی روایتیں ہیں نا, امت کو اجماع نے بھی قبول نہیں کیا اور ہماری نظر میں بھی وہ سندن ضعیف نکلی ہیں. اور دوسرا اس پہ یہ بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو روایت ہے, اور بھی ایسے کئی مثالیں تھیں لیکن اب یہ آپ نے فرما دی تو میں اس کا ذکر کر دوں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں رسول پاک کے مزاج میں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں اور یہ مدلس کو ضعیف کر کے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس میں تو پھر امام بخاری پر کیوں نہیں اعتراض ہوگا کہ جب انہوں نے حکم لگائے بغیر یہ روایت نقل کر دی ہے. اس لیے اس کا بھی جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں. محدثین نے ضعیف حدیثیں اپنی کتابوں میں کیوں نقل کی ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں جا کے, ایک طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تصویر کھلے گی, ایک طرف میری تصویر کھلے گی, اور ایک کلپ ہے کہ ضعیف حدیثیں کیوں کتابوں میں درج کی گئی. محدثین یہ انڈرسٹوڈ سمجھتے تھے کہ جب ہم سند لکھ دیں گے تو اب ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. مثلا اب آپ کسی نجی ٹی وی چینل کو دیکھیں, جب وہ کرٹیکل خبر دیتے ہیں نا تو وہ بندے کا نام مینشن کر دیتے ہیں, اس کی ویڈیو کلپ بھی چلا دیں گے. کل کو اگر سپریم کورٹ یا پیمرا پوچھتی ہے جناب آپ نے خبر کہاں سے چلائی, تو وہ کہے گا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ تو فلاں کی بات ہم نے وہاں تک پہنچائی ہے. ہم صرف بات پہنچانے کو آن کر رہے ہیں, بات کے صحیح ہے غلط کو نہیں. اس کو وہ آن نہیں کرتا کوئی بھی چینل, اور اکثر پروگراموں کے شروع میں وہ چلاتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو آراء آئیں گی یہ اینکر کی اور مہمان کی ذاتی آراء ہیں, ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے محدثین کا بھی یہ موقف تھا کہ جب وہ روایتیں ایک جگہ جمع کر دیتے تھے صحیح ضعیف خود, اور ساتھ اسناد لکھ دیتے تھے کہ ان سندوں کے ساتھ ہم نے کی ہیں. اب وہ اسناد میں اگر خود ان روایتوں میں آنے والے راویوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں دوسری کتابوں کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ضعیف سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جب ہم چھوٹے تھے, اب تو لاگ وغیرہ تو آپ کیلکولیٹر میں کرتے ہیں نا, ہم نے وہ کتابوں سے بھی لاگریتھم والے کوسچنز حل کیے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسری کتاب کھولنی پڑتی تھی. اسماء و رجال کی کتابیں الگ سے انہی محدثین نے لکھی ہیں. امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی ہے, اس کے اندر وہ راویوں کے اوپر اگر جرح کرتے ہیں اور اسی راوی سے وہ الادب المفرد میں یہ والی روایت لے آتے ہیں, عضو تناسل کاٹ کے منہ میں رکھنے والی, یہ امام بخاری نے بھی لی ہوئی ہے. تو جب امام بخاری خود مدلس کی آنے والی روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں, حسن بصری کو مدلس سمجھتے ہیں, وہ روایت لکھیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس روایت کو ضعیف سمجھ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ کیوں لکھی, نہیں لکھنی چاہیے تھی, تو یہ موقف اپنی جگہ ایک وزن رکھتا ہے. اگر آج کے زمانے کی گمراہیاں دیکھ لیتے ہیں امام بخاری تو وہ شاید نہ لکھتے پھر اس طرح. لیکن آپ نے دیکھیں انہوں نے الادب المفرد کے بارے میں کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں ساری صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں. بخاری کے بارے میں دعویٰ کیا انہوں نے, اور ان کا دعویٰ پرکھا بھی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اسی لیے میں شیخ زبیر صاحب سے اسی بات پہ بحث کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ امام مسلم واز موسٹ
انٹیلیجنٹ محدث ان دیٹ ایرا. امام مسلم زیادہ ذہین کوئی آدمی نہیں تھا ان کے زمانے میں, کیونکہ انہوں نے مسلم شریف کا جو مقدمہ لکھ کے بتایا نا کہ بھی ضعیف روایتیں بغیر ذوف کے بتائے کتابوں میں لکھنا جہالت ہے, یہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو لہنا زر کر لیا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری کو نہیں رگڑا, کیونکہ امام بخاری نے تو اللہ سے لکھ دیا نا کہ یہ ضعیف ہیں راوی, یہ اور لوگوں کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. نہیں لیکن مسلم میں بھی تو ضعیف روایتیں ہیں نا. مسلم شریف صحیح مسلم میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے, صحیح ہے روایت, وہ ایک ٹاپک الگ ہے وہ چھوڑ دیں, جو اتفاق ایگریڈ اپان ہے وہ چھوڑ دیں, اچھا آپ دوبارہ ویل انوینٹ